دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اعظام اور بزرگان دین، ایک مسافر تھا، لمبے سفر پر نکلا تھا، راستے میں بھٹک گیا، کانٹوں میں الجھ گیا، کیچڑ میں لت پت ہو گیا، لیکن جب اسے اپنی منزل یاد آئی تو اس نے رک کر سوچا، میں کہاں آ گیا؟ میرا راستہ تو یہ نہیں تھا، اور وہ واپس مڑا، صاف راستے پر آیا اور منزل کی طرف چل پڑا۔ بھائیو، یہ مسافر ہم میں سے ہر ایک ہے، اور یہ واپسی، اسی کا نام توبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الرمز میں ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دو، اے میرے وہ بندو جنہوں اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا جن کا ایک گناہ ہو یا جن کے چھوٹے گناہ ہو، بلکہ فرمایا الذین اسرفوا، یعنی جنہوں نے حد سے بڑھ کر گناہ کیے، اور پھر بھی فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یعنی اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی گناہ نہیں، جس کی کوئی گہرائی نہیں، جس میں ہر گنہگار ڈوب کر پاک نکل سکتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ بھائیو، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام ہے، لیکن علماء کرام نے فرمایا توبہ کے 3 لازمی ارکان ہیں۔ اول، ندامت، دل سے پشیماں ہونا، گناہ پر شرمندہ ہونا، اور یہ محسوس کرنا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ دوم، ترک، اس گناہ کو فوری چھوڑ دینا، نہ کہ آج کے لیے، نہ کہ کل کے لیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ سوم، عزم صادق، پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر گناہ کسی بندے کا حق تلفی سے متعلق ہو تو چوتھا رکن بھی ہے، اس بندے سے معافی مانگنا یا اس کا حق ادا کرنا۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے میں کس قدر کریم ہے، اس کا اندازہ اس حدیث قدسی سے لگائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، میں تیرے گناہ معاف کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر فرمایا، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائے، پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، آسمان کی بلندی تک گناہ اور پھر بھی معافی، یہ وہ رب ہے جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ توبہ کرنے والوں کی خوشی حضرت ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جائے اور پھر اچانک مل جائے۔ بھائیو، جب کوئی صحرا میں اکیلا ہو، پانی نہ ہو، سایہ نہ ہو، اور اس کا سواری کا جانور گم ہو جائے تو اس کی گھبراہٹ کا تصور کریں، اور پھر جب وہ جانور واپس آ جائے تو پھر اس کی خوشی کا اندازہ کریں۔ اللہ کی خوشی اس سے بھی زیادہ ہے جب اس کا بندہ توبہ کر کے واپس آتا ہے۔ ایسے رب سے کون توبہ نہ کرے؟ توبہ میں تاخیر کا خطرہ، لیکن بھائیو، ایک بات جو دل کو کاٹتی ہے
وہ یہ ہے کہ ہم توبہ کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ابھی جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، ابھی تھوڑے اور دن پھر چھوڑ دیں گے، آئندہ رمضان سے سنبھل جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ان کی توبہ قبول نہیں جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ جائے تو کہے اب میں توبہ کی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باردو بالاعمال سبعا، 7 چیزوں سے پہلے اعمال کی طرف جلدی کرو، اور وہ پہلی چیز کیا بتائی؟ فقراء، مساکین، بڑھاپا، موت، یہ سب آنے سے پہلے ذی الحجہ میں توبہ کی خاص اہمیت ہے۔ بھائیو، آج ذی الحجہ کا دوسرا دن ہے۔ یہ وہ ایام ہے جب اللہ کی رحمت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں، جب حاجی لبیک لبیک پکار رہے ہیں، جب لاکھوں زبانیں تسبیح میں مصروف ہیں، جب آسمان پر فرشتے ان دنوں کی عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم بھی اپنے گناہوں کا بوجھ اتار کر اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ امام ابن قیم نے کہا توبہ دل کی زندگی ہے، جس طرح جسم کو پانی چاہیے اسی طرح روح کو توبہ چاہیے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج گھر واپس جائیں، خلوت میں بیٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیں، کوئی گواہ نہ ہو، صرف آپ اور آپ کا رب، اور کہیں یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، میں نے تیری نافرمانی کی، میں شرمندہ ہوں، میں پشیماں ہوں، تو معاف کر دے۔ تو نے خود کہا کہ تو سارے گناہ معاف کرتا ہے، تو میں تیری اس رحمت کا سہارا لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ کامیابی کا راستہ صرف ایک قدم کی دوری پر ہے، وہ قدم ہے جو آج آپ اٹھائیں، توبہ کا قدم، واپسی کا قدم، اللہ کی طرف لوٹنے کا قدم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔